پاک ٹیسٹ 1 جی یہ آپ کو نام یاد ہوگا، جو PRSS-1 پاکستان کا وہ پہلا سیٹلائٹ جو چینی سیٹلائٹ لانچنگ پیڈ شی چونگ سے خلا میں بھیجا گیا تھا، اس سیٹلائٹ نے پراپر 100% کام شروع کر دیا اور یہ اب مکمل طور پر اسپارکو کے زمینی سینٹر کے ساتھ لائزون ہے، اور یہ اس وقت وہ آنکھ ہے جو دنیا کے اوپر سپیس میں کھڑی پاکستان کے کنٹرول میں نہ صرف پاکستان کی موسم مانیٹرنگ کر رہی ہے بلکہ ارد گرد باشمول انڈیا کی مانیٹرنگ کر رہی ہے۔ اسپارکو کے بیان کے مطابق پاکستان کے سیٹلائٹ نے بہت عمدہ انداز میں پاکستانی جو سپیس کے زمین پر موجود سینٹر ہے اسپارکو کے زیر انتظام، اس سے مؤثر رابطہ قائم کر لیا، اور یہ سیٹلائٹ اب مؤثر ترین انداز میں پاکستانی اسپارکو کو پوری ڈیٹیلز کے ساتھ ہر چیز کی مانیٹرنگ بھیج رہا ہے۔ اور اب اطلاعات یہ ہے کہ پاکستان کی سیٹلائٹ ٹیکنالوجی میں ایک ایسی پیش رفت ہوئی ہے جو شاید اب خطے میں موجود دیگر ممالک کو ہضم بھی نہ ہو سکے۔ پاکستان جو کہ ایک بہت چھوٹا اور اقتصادی طور پر بہت پیچھے رہ جانے والا ملک ہے، اس کی طرف سے یہ اچیومنٹ ان چند ممالک میں شامل ہے جو سپیس میں جانے یا سپیس میں سیٹلائٹ بھیجنے کے قابل ہو سکیں۔ پاکستان کا یہ سیٹلائٹ کن کاموں کے لیے یوز ہوگا؟ پہلے تو اس کا سویلین پرپس دیکھ لیتے ہیں۔ سویلین یہ شہروں کی، آپ دیکھیں نا شہروں کی جو آبادی بڑھتی ہے ان کو دیکھے گا کہاں سے شہر کہاں بڑھ رہے ہیں، پرانی آبادیوں میں کیا ضرورتیں، کلائمیٹ موسم کی جانکاری دے گا۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ موسم کی جانکاری ہے کہ آپ کو اگر پہلے پتہ چل جائے تو آپ سیلاب کے اندر ہونے والی یہ جو ابھی اموات ہوئی ہیں، ریسنٹ 400 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ بنیر اور KP کے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بہہ گئے، اس موسم کی جانکاری دے گا، اور ساتھ ساتھ یہ آپ کو زمین کے زرعی جو مختلف انداز ہے ان سے بتائے گا کہ کہاں ریگستان ہے، کہاں پانی کی کمی ہے، کس زمین کو پانی دیا جانا چاہیے، کون سی زرخیز ہے، کون سی قابل کاشت ہے، کس پر کیا کاشت ہونا چاہیے، اور فصلوں کی تفصیلات آپ کو بتائے گا۔ تو یہ تو سویلین پرپس ہو گیا۔ اب آ جائیں ملٹری پرپس۔ پاکستان کے موجودہ جو انڈیا کے ساتھ جھڑپ ہوئی تھی، اس میں انڈیا کی طرف سے بارہا یہ الزام آیا کہ پاکستان کے پاس سیٹلائٹ سینس میں ان کے حوالے سے ہر بات پہنچ جاتی تھی۔ تو کہیں نہ کہیں پاکستان کے اس سیٹلائٹ کا کردار میرے خیال میں مئی کی اس جنگ سے شروع ہو چکا ہے، اور اب یہ مؤثر ترین بنایا جا رہا ہے۔ اب پاکستان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، چاہے وہ اٹیکنگ ہو چاہے ڈیفنسو ہو، چاہے انڈیا سے آنے والے برہموس میزائلوں کو ان کو بھٹکانا ہو، یا پاکستان سے الفتح 1 یا الفتح 2 فائر کیے گئے ان کو ان کے ٹارگٹ تک پہنچانا ہو، یا پھر ہوا میں اڑتے ہوئے J-10C ہوں، JF-17 تھنڈر ہوں یا F-16 ہو، ان کو ایک ایسے انداز میں مؤثر کوارڈینیشن فراہم کرنا ہو جس میں دنیا کی سب سے بڑی حالیہ بیونڈ ویژول رینج کی لڑی گئی جنگ میں، جس میں آپ دیکھ دشمن کو نہیں سکتے، لیکن 150-200 کلومیٹر سے ہونے والی اس جنگ میں ہونے والی تمام گائیڈ لائن ہے وہ بھی یہ سیٹلائٹ فراہم کرنے کے قابل ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا دفاعی اور سویلین نظام اب اس سیٹلائٹ کے تھرو بہت مؤثر انداز سے چلے گا، اور صرف ایک سیٹلائٹ سے نہیں اور بھی سیٹلائٹ بھیجنے کا پاکستان کا پلان ہے۔ اس خطے کے اندر تو شاید یہ پہلی بات نہیں ہے، چائنا اور انڈیا کے موجود ہیں، لیکن پاکستان نے جتنے کم ریسورسز کے اندر اپنی اس سیٹلائٹ ایبلٹی کو بلڈ اپ کیا، یہ اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہے۔ اور اب یہاں پر سوال جو بہت اہم سوال آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ بھائی انڈیا نے تو اسپیس کے اندر سیٹلائٹ بھی پہلے بھیجا تھا، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم چاند پہ پہنچنے کی ناکام کوششیں کر رہے ہیں، تو انڈیا کے پاس تو یہ سیٹلائٹ ٹیکنالوجی پہلے سے موجود تھی، وہ اس کو کیوں نہیں یوز کر سکا؟ تو اس کا سب سے سمپل سا جواب یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں دنیا کی مغربی وہ ممالک جو انڈیا کے دوست ہیں، ان کے تھنک ٹینک سے بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جو کوارڈینیشن بٹوین ڈفرینٹ آرم فورسز اینڈ دیئر ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس، وہ انڈیا میں نظر نہیں آئی، جبکہ پاکستان نے اس مئی کی جنگ میں اس کوارڈینیشن کو انتہا عمدہ انداز میں پیش کیا، جس کی مثال ایئر فورس کی کوارڈینیشن تھی، جس میں زمینی ریڈار سے لے کر آسمان میں موجود جو آپ کا ایک بڑا کہیں نا ریڈار سسٹم والا جہاز ہوتا ہے، اس سے ملنے والی رہنمائی سے لے کر اور پھر مختلف ٹکڑیوں میں بٹی ہوئی جہازوں کی وہ
کہیں نا اسکواڈنس جن میں مختلف J-10C ہے, اس کی اپنی ٹیکنالوجی, اپنا معیار ہے. J-17 تھنڈر 1 سیکنڈ 3rd جنریشن, ان کا اپنا ایک انداز ہے. F-16 ہے, وہ ایک اور ٹیکنالوجی ہے. ان تمام کوآرڈینیشنز کو ملا کر زمینی کوآرڈینیشن کے ساتھ پاکستان نے جس طرح حملہ کیا, اور پھر 10 مئی کی صبح جس طرح الفتح 1 اور الفتح 2 کو لانچ کیا گیا, یہ ایک ایسی کہیں نا بوچھار تھی میزائلوں کی جو کہ انڈین سسٹم روک بھی نہیں سکے, اور S-400 کو کسی حد تک انہوں نے بالکل پاگل بنا دیا. اب یہ مؤثر کوآرڈینیشن ہی تھی جس نے اس جنگ کا جو کہیں پاسا ایک طرف پلٹا. آپ کے پاس ٹیکنالوجی کیا ہے یہ بھی بہت اہم ہے, آپ کے پاس مشینری کیا ہے یہ بھی بہت اہم ہے, آپ کس انداز میں اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں اور آپ کو اس مشینری کے استعمال کے اندر کیا کوآرڈینیشنز حاصل ہیں, یہ زیادہ اہم ہے. اپنے خیالات سے ضرور اظہار کیجیے گا کہ پاکستان کی سیٹلائٹ کی لانچ کے بعد پاکستان اس خطے کے اندر کتنی مؤثر مانیٹرنگ کر سکے گا. شکریہ.